بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ ہمارا یہ تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ اس سے وقت کی پابندی کے ساتھ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بلکہ بعض لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم قرآن سامنے رکھ کر سن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی آیات کو ہم دوہرا بھی رہے ہیں تاکہ ہمارا قرآن بھی صحیح ہو جائے۔ یقیناً بڑے قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، بڑی خوشی ہوئی ان کی بات سن کر، نام تو یہاں ظاہر نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن سے اتنا لگاؤ یقیناً بڑا قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خوب ترقی عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبولیت عطا فرمائیں، اور ہمارے اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالی بار آور فرمائیں، ذخیرہ آخرت ہم سب کے لیے بنائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ سب ہی اس طرح سے قرآن سامنے رکھ کر، کھول کر، دیکھ کر سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کا ایک نور ہے جو اس کو چھونے سے، اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے، اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے الگ الگ حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو کیوں نہ رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے اس میں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 104 سے ہم تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ 103 نمبر کی آیت تک کے تفسیر ہو چکی ہے، آگے 104 نمبر آیت سے تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں۔ یہاں پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کی ترغیب دی تھی، اور دنیا کے اندر جو اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں اس کو خاص طور پر بیان فرمایا تھا کافروں اور مشرکوں کے لیے، اور پھر اگر وہ مانے تو ان کو کیا ملے گا اور نہ مانے تو ان کا کیا حال ہوگا، وہ ساری چیزیں بھی بیان کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے، حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کر کے،
اور دیگر انبیاء کے واقعات کی طرف اشارہ کر کے کہ اگر نہیں مانو گے تو کیا حال ہوگا تمہارا. وہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب اخیر سورت میں اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید کی اور مزید وضاحت کر رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرا طریقہ اور مسلک جو دینی ہے وہ تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور تم اس سلسلے میں بہت شک میں پڑے ہوئے ہو، تمہارے دلوں کے اندر اس سلسلے کے بہت سے شبہات ہیں، تو سنو میں تمہیں اپنے دین کا اصل اصول بتاتا ہوں. میرے دین کا اصل اصول توحید خالص ہے، اللہ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، اسی کو کرتا دھرتا ماننا، یہ میرے دین کا اصل اصول ہے. تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو نا، یہ سب باطل ہے اور میں ان فرضی معبودوں کی عبادت سے سخت نفرت رکھتا ہوں، میں بیزار ہوں. اور میرے سلسلے میں تم اپنے دل میں کبھی بھی یہ خیال مت لانا کہ میں تمہارے معبودوں کی طرف ذرہ برابر بھی جھکاؤ کروں گا. میری عبادت تو خالص اس ذات واحد کے لیے ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانوں کا نکالنا ہے، جو تمہاری سب کی جانیں نکال سکتا ہے. جب تک چاہے گا وہ تمہارے جسموں میں جان چھوڑے رکھے گا اور جب چاہے گا تمہارے جسموں سے وہ جان نکال لے گا. موت و حیات سب اسی کے قبضے میں ہیں. تو معلوم ہوا کہ موت اور حیات جس کے قبضے میں ہے اسی کو معبود ماننا چاہیے اور اسی کی بندگی کرنا چاہیے. موت اور حیات جس کے قبضے میں ہو، زندگی ہی تو انسان سب سے بڑی نعمت مانتا ہے نا، اور کہتا بھی ہے انسان کہ جان ہے تو جہان ہے. تو جان جس کے قبضے میں ہے اصل میں عبادت اسی کی کرنا چاہیے، اسی کے سامنے سر ٹیکنا چاہیے، اس کو راضی رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے. اسی کے خوشی میں گویا کہ تمہاری خوشی ہے، یہ سمجھو. تو میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری جانوں کا نکالنا ہے. وہ جب چاہے گا تمہارے جسموں سے اس جان کو کھینچ لے گا، ختم کر دے گا. اور مجھے تو حکم ہی یہ ملا ہے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ رہوں، ایمان والوں میں شامل رہوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھو اور ہرگز ان لوگوں میں شامل مت ہو جاؤ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں. دین حنیف کی طرف اپنا رجحان زیادہ رکھو. دین حنیف یعنی کون سا دین؟ جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام لے کر آئے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق ہو وہ دین حنیف ہے، اور وہ سیدھے سیدھے بات دین اسلام ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دین ہے.
تو پوری ہمت اور توجہ کے ساتھ اسی دین کے پیروکار ہو کر رہو، یہ مجھے حکم ملا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، یعنی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے سارے ستاروں، سیاروں، چاند، سورج سب سے رخ پھیر لیا تھا اور ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرف اشارہ کر کے یہ مشرکین کو بتانا مقصود ہے کہ تم کہتے ہو کہ فلاں ستارہ ہے، اس کے آنے سے یہ ہوگا، اس کے جانے سے یہ ہوگا، اور فلاں کی عبادت کرنے سے یہ ہوگا، فلاں کی عبادت کرنے سے وہ ہوگا، سب غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انداز یہ اختیار کیا تھا نا کہ جب ستارے کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا معبود ہو، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ نہیں، جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، جس کو خود گویا کہ ختم لگ جائے، گرہن لگ جائے، جو خود ختم ہو جائے، وہ میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جب چاند کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ تھوڑا اور زیادہ روشن ہے، تھوڑا بڑا ہے، یہ میرا معبود ہو، لیکن وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی غروب ہو گیا، ختم۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، کہ ایسے ڈوبنا والا میرا پروردگار نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا جو انتہائی چمک دمک کے ساتھ نکلا تو کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا معبود ہو، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو آسمان و زمین کے اس بنانے والے کی طرف پوری توجہ کر چکا ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہو سکتا۔ وہ حنیف کہا کہ مستقیم، بالکل سیدھا، جو شرک جلی اور شرک خفی ساری چیزوں سے پاک ہو، ایسا عقیدہ لاؤ اللہ کی ذات پر۔ عبادت صرف اسی کی، مدد بھی اسی سے مانگے، سب کچھ اسی سے کریں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہا ہے کہ مشرکین کے ساتھ مت ہو جانا۔ نبی علیہ السلام اصل میں آپ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ امت کو اور ایک ایک فرد امت کو پیغام ہے کہ سمجھانے کے بعد بھی مشرکین اگر نہ مانے تو پھر ان کے ساتھ میں یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح کا مضمون سورہ کافرون کے اندر بھی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہہ دیجئے کہ اے کفار سنو، نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کروں گا، نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو۔ تو وہاں پر بھی یہ مضمون جو ہے بیان کیا گیا، تو فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے من گھڑت معبود کو نہ پکارو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ پھر بھی اگر تم بفرض محال ایسا کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ یعنی جو نفع نقصان کا مالک ہے اسی کو اپنا پروردگار مانو، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا پروردگار نہ تسلیم کرو، جو نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہو، جیسے تمہارے معبودان باطلہ ہیں جن کی تم
عبادت کرتے ہو، پتھر ہیں، درخت ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، الگ الگ شکلوں میں بنا کر کے ان کو پوجتے ہو، یہ تمہارے نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، تو پھر ان کی عبادت کیوں کرنا؟ ایسے معبودوں کی اللہ کو چھوڑ، ایسے معبودان باطلہ کی اللہ کو چھوڑ کر ہرگز عبادت نہ کرو، بلکہ عبادت اس کی کرو جو نفع نقصان کا مالک ہے، اور ہر قسم کا نفع نقصان صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ نبی علیہ السلام کو خطاب کیا گیا، اور دراصل نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے مقصود امت کو خطاب کرنا ہے کہ ایسی چیزوں کو مدد کے لیے پکارنا جو کسی نفع نقصان کے مالک نہ ہو، یہ سخت ظلم کی بات ہے، ظلم عظیم ہے، یہ ظلم عظیم۔ نبی علیہ السلام سے تو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ علیہ السلام شرک کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے ترجمے میں ہم نے کہا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، کہ پھر بھی اگر تم بفرض محال کر تو نہیں سکتے، لیکن مان لو خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، ایک فرضی چیز اگر سمجھ کر بات کریں، اگر تم ایسا کر بھی بیٹھے تو تمہارا بھی شمار ظالموں میں ہوگا، یعنی جو بھی ایسا کرے گا، جب نبی سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم سے ایسی غلطی ہوئی تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، تو امت تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا جو ہے، امت تو اس سے بڑے ظلم کے اندر شمار ہوگی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، دکھ سکھ دینے والا وہ تنہا اکیلا مالک اور خالق اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک۔ جب کوئی بھلائی پہنچانے پر آتا ہے وہ کسی کو، تو پھر کوئی بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا کی مخلوق انسان و جنات کے ساتھ کسی شخص کو نقصان پہنچانے پر آئے اور اللہ اس کو بھلائی پہنچانا چاہتے ہو، تو سارے دنیا کے نقشے اور ساری مخلوقات ذرہ برابر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور اگر ساری دنیا کی مخلوقات بشمول انسان و جن کے کسی شخص کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ کا فیصلہ اس کے سلسلے میں نقصان کا ہو، تو پوری مخلوق مل کر اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کا جو فیصلہ اس کو نقصان پہنچانے کا ہے
وہ ثابت ہو کر رہے گا۔ تو جب ان چیزوں کے پکارنے سے منع کیا جن کے قبضے میں تمہارا بھلا برا کچھ نہیں ہے، تو یہ تو صحیح بات ہے، بالکل مناسب سی بات ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایسی ذات جو ہر تکلیف اور راحت، ہر بھلائی اور برائی کے اوپر پورا پورا اختیار رکھتی ہے، پورا قبضہ رکھتی ہے، جس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دنیا میں کوئی نہیں ہٹا سکتا، کوئی نہیں ٹال سکتا، اور جس پر فضل اور رحمت کرنا چاہے وہ ذات، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے اس کو محروم کر سکے، ایسی ذات کو پکارنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یہ کون سی غلط بات ہے؟ یقیناً سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ اسی ذات کو پکارنا چاہیے ہر نفع کی طلب میں اور ہر نقصان سے بچنے کے لیے۔ اسی ذات کو پکارنا چاہیے، اسی کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ وہی خالق شر اور خیر ہے، وہی کرتا ہے اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے جو کچھ کرتا ہے۔ اور یہ بنیادی عقائد میں سے ہے، ہر خیر اور ہر شر کا خالق اللہ کو ماننا۔ ایمان مفصل جو ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ اسی کو قدرت ہے ہر خیر اور ہر شر پر، من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہر خیر اور شر۔ تو یہ بنیادی عقائد میں سے ہیں، خالق خیر اور خالق شر اللہ ہی کو ماننا، ہر مصیبت کے وقت اللہ ہی کی طرف لو لگانا، وہی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، اور ہر نفع کی امید میں اللہ ہی کو پکارنا، اسی کی طرف لپکنا کہ وہی نفع پہنچا سکتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور یہ دوسرا عشرہ چالو ہو گیا ہے، دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا اللہ کی طرف سے مخصوص اس عشرے کے اندر سامان کیا جاتا ہے۔ جو بھی اللہ سے بخشش چاہے گا، جو بھی اللہ سے مغفرت کی طلب کرے گا، سچے دل کے ساتھ اور صحیح توبہ کی شرائط کے ساتھ، جو توبہ کر کے اللہ کے سامنے 2 قطرہ آنسو ٹپکائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ وہ غفور ہے، غفار ہے، بہت بخشنے والے ہیں، اور بڑے مہربان بھی ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ہمارا پروردگار۔ کوئی ماں کے سامنے ایڑی رگڑے، 2 آنسو ٹپکائے، ماں کا کلیجہ پسیج جاتا ہے، چاہے کتنا ہی غصہ ہو، سارا غصہ تھوک کر اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، چمکارتی ہے، اور حتی المقدور اپنی طرف سے اس بچے کی مانگ کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر دیتی ہے، جی جان سے۔ تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور پھر اس کی جانب سے یہ مغفرت کی اسکیم رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے کے اندر چلائی ہوئی ہے۔ اگر کوئی سچے دل کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ، توبہ کی تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی شرمندگی بھی ہو اپنے گزشتہ گناہوں پر، اور دل سے استغفار بھی کیا جا رہا ہو،
اور پھر آئندہ اس گناہ کے کبھی نہ کرنے کا عزم مصمم بھی کیا جا رہا ہو، اس کے ساتھ اگر کوئی اللہ کے سامنے 2 آنسو ٹپکا رہا ہو، اللہ ضرور 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 انشاءاللہ اس کی توبہ کو قبول فرما کر مغفرت کا سامان کر دیں گے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم غفلت سے نکلیں، خصوصاً اس ماہ مبارک میں، اور اللہ سے توبہ کریں۔ تو فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا، اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ صاف اعلان کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ جتنے طریقے حق کو سمجھانے کے، حق کو واضح کرنے کے اور حق کو کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھنے کے ہو سکتے تھے، وہ سارے طریقے اپنائے جا چکے ہیں، حجت تام ہو چکی ہیں، ہر طریقے سے سمجھایا جا چکا تم کو۔ حق تمہارے سامنے بالکل صاف واضح سورج کی طرح سے بالکل روشن اور منور ہو کر آ گیا ہے۔ جیسے دن کے اجالے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی جانب سے تمہارے سامنے حق کو واضح کرنے کی بات کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ اب جو صحیح راستہ اختیار کرے گا، سچے راستے پر چلے گا، ہدایت کا راستہ اپنائے گا، تو وہ خود اس کے فائدے کے لیے ہوگا، اس سے نہ نبی کا کوئی فائدہ نہ اس سے رب تعالیٰ کا کوئی فائدہ، خود اس کی ذات کا فائدہ ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کے لیے خوشیوں کا سامان کیا جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے جنت کا انتظام کیا جائے گا۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا۔ یہ بھول جاؤ کہ اس سے نبی علیہ السلام کا کوئی فائدہ ہے، ہرگز نہیں، تمہارا اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اسی پر اس کی گمراہی کا نقصان ہوگا۔ ایسا نہیں کہ یہ گمراہ ہوگا تو اس سے نبی علیہ السلام کا کچھ نقصان ہو جائے گا، یا رب تعالیٰ کا کوئی نقصان ہو جائے گا، فرشتوں کا کوئی کسی اور کا کوئی نقصان ہو جائے گا، کچھ نہیں، کسی کا نہیں بگڑے گا، بگڑے گا وہ اس کا ہی بگڑے گا جو گمراہی کے راستے پر چلے گا۔ اور اس کا اختیار دیا ہوا ہے اللہ نے کہ بھلائی اختیار کرو یا برائی۔ جو بھلائی اختیار کرنے کی طلبگار ہوگا اللہ اس کو بھلائی کا راستہ دکھائیں گے، جو برائی اپنی ذات سے اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا سامان نہیں کرتے۔ اور صاف اعلان کروا دیا نبی علیہ السلام کے ذریعے وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میرا کام
دعوت اور تبلیغ ہے، بات کا تم تک پہنچا دینا ہے، تم کو سمجھا دینا ہے، بس ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام، اور تمہارے کفر، تمہارے بدعمالیاں اور تمہاری برائیوں کی وجہ سے مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ مجھ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، وہ سب تمہارا معاملہ ہوگا۔ صحیح راستے پر چلو گے تم ہی مزے میں رہو گے، اگر غلط راستے پر چلو گے تم ہی نقصان میں رہو گے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور جو وحی تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے تم اس کی اتباع کرو اور صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی جو وحی کے ذریعے سے تم کو بتایا جا رہا ہے بس اتنا کرو اور صبر کرتے رہو، تمہیں جو کام کرنے کا کہا گیا بس اتنا کرو۔ یہ حکم کہاں کا ہے؟ یہ مکی زندگی کا حکم ہے۔ مکی زندگی میں یہ حکم تھا کہ کفار کی طرف سے پہنچنے والی کسی بھی تکلیف کا کوئی جواب نہ دیا جائے، صبر سے کام لیا جائے۔ بدلہ لینے کی، انتقام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہاں کہا گیا آیت میں کہ ان کافروں کا فیصلہ اللہ تعالی پر چھوڑ دو، وہی ان کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ کرنے والا ہے۔ چاہے اس طرح فیصلہ کرے کہ اس دنیا میں ان کے اوپر عذاب نازل کر دے، بھیج دے، جیسے بدر وغیرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی صورت بنائی اور دیگر مواقع پر کفار و مشرکین پر عذاب نازل کیا، اور چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بدلہ ان کا دلائے۔ بس فیصلہ تم اللہ پر چھوڑ دو، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اپنی حکمت سے جو جہاں جیسے فیصلہ کرے گا وہ سب سے بہتر فیصلہ ہوگا، اس کا سب سے بہتر وہ اس کا فیصلہ ہوگا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے حق میں بھی بہتر فیصلہ فرمائے، اللہ ہمیں یقین کامل، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے جتنے سبق ہم کو ملتے ہیں وہ سارے سبق اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھ کر زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ یونس ختم ہوئی، اللہ ہمارے اس تفسیر کو اور اس سلسلے کو ذخیرہ آخرت بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، یہ سلسلہ تو چل رہا ہے لیکن رمضان المبارک کا یہ مہینہ بھی ہم سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عشرہ اس کا ختم ہو گیا، رحمت والا عشرہ۔ اب یہ مغفرت کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ تفسیر کے درمیان بھی کوشش کی گئی اس کی طرف توجہ دلانے کی، مزید اور توجہ دلائی جا رہی ہے اس طرف کہ اس کا بہت ہی احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت غفلت کے اندر لوگ اس وقت کو گزار رہے ہیں، خصوصاً نوجوان بیکار جو ہے ادھر ادھر وقت کو گزار کر کے اس ماہ مبارک کی بے احترامی کر رہے ہیں، اور بے احترامی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کی نعمت کی ناقدری پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھینتے ہیں، اور پھر عذاب کی وعیدیں بھی آئی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ جو بھی ہمارا یہ پیغام سن رہے ہیں وہ اپنے اطراف میں ماحول بنانے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ ملک میں جو ہے قوانین نافذ کیے گئے ہیں لاک ڈاؤن کے، اس کا بھی پورے طور پر خیال رکھیں۔ جسمانی دوری بنائے رکھنے کا جو حکم نافذ کیا گیا ہے، ایک قانون بنایا گیا ہے، اس کا بھی پورا خیال رکھیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر محدود رہیں، محفوظ رہیں، اوروں کو، اپنے خانوادے کو محفوظ رکھیں،
اور گھروں کے اندر بہترین عبادت کا ماحول بنائیں۔ ہر نماز کے بعد کسی ایک کتاب کو پڑھنے کا ماحول بنائیں، معمول بنائیں۔ ایک نماز کے بعد قرآن پڑھیں، ایک نماز کے بعد قرآن کی تفسیر پڑھیں، کسی نماز کے بعد بچوں کو بٹھا کر کے ان کے عربی مدرسے کے اسباق کا دور کرائیں، ان کے اسکول کی کتابوں کا دور کرائیں، ہوم ورک وغیرہ کرائیں۔ اور کسی نماز کے بعد جو ہے کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لیا کریں، جیسے فضائل رمضان ہیں خصوصاً اس ماہ مبارک میں، اس کو پڑھ لیا کریں۔ اور ساتھ ساتھ فون کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی اس کی فکر دلائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی خبرگیری کریں کہ وہ کس حالت میں ہیں، آیا کوئی ضرورت اور حاجت تو نہیں ہے ان کی، اس کو کچھ پورا کر سکتے ہوں ہم اپنی طرف سے تو اس کو پورا کریں۔ اپنے بچوں کے معلمین، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا خاص طور پر جو ہے دینی اعتبار سے جتنے معلمین ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کا پورا احترام کرنے کی، اس سے پورا استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔